نہیں اڑانا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں کیا کرتے، صحابہ کرام کو بار بار ترغیب دلایا کرتے کہ میرے صحابہ فتنوں سے بچا کرو اور فتنوں سے بچنے والے تمام اعمال کیا کرو۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ایسا انسان عمل میں جتنا مرضی پکا ہو، اگر وہ فتنوں کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ انسان ایک نہ ایک دن ان فتنوں پہ پھنس کر دور کی گمراہی اور جاہلیت میں داخل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہر مسلمان کو یہ حکم دیا ہے۔ سورہ انفال ہے، 25 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ ایمان والو اس بات کو یاد رکھو کہ تم فتنوں سے بچا کرو۔ یہ بات ضروری نہیں کہ صرف ظلم کرنے والے ہی فتنوں میں مبتلا ہوں گے، ظالموں کو ہی صرف عذاب دیا جائے گا، بلکہ اگر تم فتنوں سے نہیں بچو گے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو کہ تمہارا رب بڑی ہی سخت پکڑ والا ہے، سریع الحساب، بڑی جلد حساب لینے والا ہے، بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، بڑی سخت آزمائش میں ڈال دینے والا ہے۔ اگر تم یہ سمجھو کہ فتنے ہمارے نزدیک نہیں آ سکتے، ظالم ہی فتنوں میں مبتلا ہوں گے، ظالم کو ہی عذاب دیا جائے گا، وَاتَّقُوا، ایسی سوچ سے بھی بچو اور ایسے اعمال سے بھی بچو۔ گویا کہ دو ٹوک اعلان اللہ نے کر دیا ہے کہ فتنوں میں صرف ظالم نہیں بنستے، اللہ کے عذاب کے مستحق صرف ظالم مشرک کافر ہی نہیں، بلکہ ایسا مسلمان جو ایمان رکھنے کے باوجود، عمل رکھنے کے باوجود بھی سستی اختیار کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو صدقہ و خیرات کرتا ہوں، میں تو باقی اعمال کرتا ہوں، لہذا فتنے میرے نزدیک نہیں آ سکتے۔ نہیں، وَاتَّقُوا، ساری کائنات کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم فتنوں سے بچو۔ اگر تم نہیں بچو گے، جس طرح ظالموں پر عذاب آتا ہے، ظالموں کی پکڑ ہوتی ہے، کفار اور مشرکین پر عذاب آتا ہے، دنیا و آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی، مسلمانوں تمہاری بھی ہو سکتی ہے، وہ آزمائش، وہ عذاب، وہ پکڑ تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے ایک ٹیلے پہ، ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے اور فرمایا میرے صحابہ ہل ترون الفتن، کیا تم فتنوں کو دیکھ رہے ہو، تمہیں فتنے نظر آتے ہیں؟ تو قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو فتنے نظر نہیں آتے، ہمیں تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا انی لا اری الفتن، میں فتنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میرا رب مجھے دکھا رہا ہے۔ تقع خلال بیوتکم کمواقع القطر، فرمایا تمہارے گھروں میں فتنے ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش برسے اور اس کے پانی کے قطرات گرتے ہیں۔ فرمایا تم پانی کے قطرات، بارش کے قطرات سے، بارش سے تم بچ نہیں سکتے، تمہارے گھر میں برستی ہے، تمہارے اوپر آتی ہے، تمہارے سامان میں پانی گرتا ہے، گھر میں آتا ہے، جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں اسی طرح فتنے گریں گے اور تم ان سے بچ نہیں سکو گے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ کر دیا، بتلا دیا کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ فتنہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا،
یہ آزمائشیں ہم پہ نہیں آ سکتے، اللہ کا عذاب ہم پہ نہیں آ سکتا، اللہ کی پکڑ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی. نہیں، مسلمان ہونا کافی نہیں، بلکہ مسلمان کا اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا اور فتنوں سے بچنے کے لیے تدابیر کرنا، دعائیں کرنا، عمل کرنا یہ ضروری ہے. ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ یہ وہ دور ہے، وہ حالات ہیں، وہ زمانہ ہے جس میں مسلمان کے لیے، انسان کے لیے اس کی اپنی ہر چیز فتنے کے طور پہ سامنے ہوتی ہے. آپ اپنے بازار میں جا کے دیکھ لیں، آپ اپنے موبائل میں دیکھ لیں، اپنے لیپ ٹاپ میں، اپنے کیبل نیٹ ورک پر، آپ نے گھر میں کیا کچھ چل رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. برداشت نہ کرنے کے باوجود بھی ہماری نظروں کے سامنے ہم بذات خود اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کیا یہ فتنے نہیں، یہ آزمائش نہیں، یہ اللہ کی پکڑ نہیں؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تعوذوا باللہ من الفتن، اللہ کی پناہ میں آیا کرو ہمیشہ فتنوں سے، اللہ سے پناہ مانگا کرو. ما ظہر منہا وما بطن، تمہیں کوئی فتنہ نظر آئے تب بھی، نہ نظر آئے تب بھی، تمہیں پتہ چلے تب بھی، نہ پتہ چلے پھر بھی دعائیں کرتے رہا کرو، اللہ کی پناہ میں آتے رہا کرو، ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگا کرو. تو صحابی فرماتے ہیں، ہم نے نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہم آقا علیہ السلام کی دعائیں سنتے، آپ کی نماز کو دیکھتے، آپ کے روزمرہ کے ذکر اذکار کو دیکھتے، ان میں اکثر دعائیں جو تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے، فتنوں سے بچنے کے لیے، فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے، آزمائش سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اور دنیا میں ہمیں کوئی فتنہ نظر آتا تب بھی، نہ نظر آتا تب بھی، ہم روزانہ کے طور پر ہر نماز میں اپنے رب سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ تو اپنی پناہ میں رکھ، ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ. وہ دور جو اس کائنات کا، اس دنیا کا افضل ترین دور ہے، وہ ہستی جو اس کائنات کی افضل ترین ہستی ہے، سید الانبیاء والبشر ہے. کوئی عمل نہ بھی کرے تو اللہ نے وہ مقام دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے فتنوں سے بچنے کے لیے، اپنی امت کو سمجھایا کرتے تھے. وہ دور جس دور میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، ساتھ مل کے عبادت کیا کرتے تھے، وہ بھی ہر نماز میں فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے پناہ میں آیا کرتے تھے. ہم عبادت ہی نہیں کرتے، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، عبادت ہی نہیں کرتے، ذکر اذکار ہی نہیں کرتے، تو ہم فتنوں سے آزاد کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ کی پناہ میں کیسے آئیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا کیا ہمیں کوئی دعا بھی آتی ہے جو فتنوں سے بچنے کے لیے ہو، اللہ کے قریب ہونے والی ہو، اللہ کی پناہ میں آنے والی ہو؟ نہیں، ہم نے وہ جو 2-4 دعائیں پڑھی تھی بچپن میں وہی پڑھتے آ رہے ہیں، وہی پڑھتے جائیں گے، پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جائیں گے، پتہ ہی نہیں کہ فتنہ ہے کیا، اور فتنہ پتہ چل بھی جائے اس سے بچنے کی دعا کا ہی نہیں پتہ. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتا، اے میرے نبی جب تم نماز پڑھ لیا کرو، نماز کے بعد
نماز کے اندر بھی حالانکہ آقا علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المحصى یوم المغرم۔ ہر نماز میں یہ دعا اور اس جیسی اور دعائیں آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی رب کیا فرماتا ہے، یا محمد اذا صلیت، جب آپ نماز پڑھ لیا کریں، نماز کے بعد پھر رب سے دعا کیا کریں۔ حالانکہ میرے اللہ نے اپنے نبی کو ہر قسم کی آزمائش اور فتنوں سے محفوظ رکھا تھا۔ یہ درس کیا دیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اپنی امت کو سمجھانے کے لیے، امت کو فتنوں سے بچانے کے لیے، امت کو دعائیں پڑھنے کے لیے۔ فرمایا فقل، یہ پڑھا کرو۔ اللہ کیا پڑھنا ہے؟ فرمایا جب نماز پڑھ لو تو نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے ہر نیک اور اچھے کام کرنے کی اجازت لیتا ہوں، تو مجھے توفیق عطا فرما۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے ہر اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم نے بھی کبھی اللہ سے توفیق مانگی؟ میں اتنا مصروف ہوتا ہوں، میرا یہ کام ہے، یہ میری مصروفیت ہے، میری یہ ڈیوٹی ہے، اتنی ٹف ڈیوٹی ہے، اتنا ٹف کام کرتا ہوں۔ کبھی اللہ سے بھی مانگا ہے کہ اللہ اس ڈیوٹی میں، اس مزدوری میں، اس مشقت میں مجھے اپنے گھر کی حاضری توفیق عطا فرما، مجھے نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما؟ کبھی ہم نے اللہ سے سوال کیا؟ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ یار وقت نہیں ملتا، اجازت نہیں ملتی۔ وہ اللہ اجازت نہیں دے سکتا، وہ اللہ وقت نہیں دے سکتا؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوال کیا اللہ سے، اللہ اپنی عبادت کے لیے وقت عطا فرما، اپنی عبادت کے لیے توفیق عطا فرما، مسجد میں آ کے ہر نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما؟ شاید ہم میں سے کوئی بندہ بھی نہ ہو جس نے یہ دعا کی ہو۔ اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، اپنے گریبان میں جھانکیے، کیا کبھی زندگی میں کوئی ایک دعا بھی کی ہے کہ اللہ مجھے باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما؟ اے اللہ انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ ہر وہ کام جو تیری رضا والا ہے، تجھے خوش کرنے والا ہے، کائنات کی بھلائی کے لیے ہے، میری بھلائی کے لیے ہے، مجھے دنیا کے فتنوں سے بچانے کے لیے ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے ہے، اے اللہ ہر اس کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کس نے حکم دیا؟ رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے یہ دعا کرنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے۔ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، اے اللہ ہر منکر، ہر گناہ، ہر غلط کام جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جس سے دنیا راضی ہوتی ہے اور تو ناراض ہوتا ہو، اے اللہ ہر کام کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر برے کام سے بچنے کی توفیق تو مجھے عطا فرما دے۔ وَحُبَّ الْمَسَاکِین، اے اللہ غریبوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے، غریبوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ غریبوں سے نفرت نہیں، دوری نہیں، ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو پہاڑ بنا کر ان کو ذلیل و رسوا نہیں، بلکہ کیا فرمایا، حب المساکین، اے اللہ مسکینوں سے محبت عطا فرما دے۔ اور تجربہ کیجئے گا کبھی ایسا آدمی، ایسا مسلمان جو غریب سے محبت کرتا ہے، جو غریب سے محبت کرتا ہے، فقیر سے محبت کرتا ہے، عام آدمی سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کفر اور تکبر سے بچا لیتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں اعلان کیا گیا ہے کہ جس کا دل سخت ہو، جو غربا سے محبت نہیں کرتا، غریب اور فقیر سے محبت نہیں کرتا، وہ متکبر ہے، وہ اللہ کا ناپسندیدہ انسان ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ غمت الناس، جو کسی کے پیسے کی وجہ سے، کسی کے پیسے کی وجہ سے، کسی کے گھر کی وجہ سے، کسی کی سواری کی وجہ سے، کسی کی لباس کی وجہ سے، کسی کی جوتی کی وجہ سے، کسی کی اولاد کی وجہ سے، کسی کی غربت کی وجہ سے، کسی عام انسان کو عام سمجھ کر حقارت کی نظر دیکھتا ہے، اسے برا سمجھتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم وہ متکبر ہے اور دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہونے والا ہے۔
حب المساکین، اے اللہ مسکینوں سے محبت عطا فرما دے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے اللہ دنیا میں زندہ رکھ تو غریب اور مساکین کے ساتھ، قیامت کے دن اٹھانا تو غریب اور مسکین کے ساتھ۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن غریب جو ہے امیر سے 70 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ دنیا میں اس نے لاچاری کی زندگی بسر کی، غربت کی زندگی بسر کی، ذلت کی زندگی بسر کی، دنیا کی نظر میں دنیا میں اس نے بڑی بڑی آزمائشوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ قیامت کی آسانیاں عطا فرمائے گا۔ غریب جو مومن ہو، مسلمان ہو، عمل کرنے والا ہو، تکبر ریاکاری کرنے والا نہ ہو، لوگوں کے اندر معاملات خراب کرنے والا نہ ہو، اس کی غربت کی وجہ سے اللہ 70 سال جنت میں پہلے داخلہ عطا فرمائے گا۔ غریبوں سے کبھی نفرت نہ کیا کیجئے، غریبوں سے محبت کیا کیجئے، یہ کامیابی کا راز ہے، یہ جنت میں جانے کا رستہ ہے، یہ صدقہ و خیرات کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذریعہ ہے۔ حب المساکین، اے اللہ مسکینوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے، یہ دعا کیا کریں، بار بار کیا کریں، اللہ بے شمار گناہوں سے بچائے گا اور دنیا کے فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے گا۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ اے اللہ وَإِذَا رَأَتَّ، جب تو یہ ارادہ کر لے بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، کہ تیرے بندوں پہ فتنے آنے شروع ہو جائیں، تیری طرف سے آزمائش آنا شروع ہو جائے، پکڑ آنا شروع ہو جائے، اے اللہ فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، مجھے فتنوں پہ آزمائش میں ڈالے بغیر ہی دنیا سے لے جانا۔ کیوں؟ میں محمد ساری کائنات کا سردار ہونے کے باوجود بھی فتنوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ غور کیجئے گا، فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غیر مفتون، اے اللہ فتنوں کی آزمائش میں نہ ڈالنا، فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے دنیا سے لے جانا۔ کیوں؟ فتنے کو ہمارے لوگ کہتے ہیں جی فتنے کا تو مقابلہ کرتے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارا معاشرہ وہ ہے فلاں ہے۔ نہیں، یاد رکھیے جتنا بڑا مسلمان ہو، مومن متقی ہو، پرہیزگار ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فتنوں کا مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ تم فتنوں کو تلاش کر کے اس کا مقابلہ کرو، نہیں، فرمایا اللہ سے پناہ مانگو کہ اے اللہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے دنیا سے چلے جائیں تاکہ فتنوں میں ڈل کے کہیں زندگی تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ یہ دعا کیا کرتے آقا علیہ السلام، ہم بھی یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین۔ اور آقا علیہ السلام کی دعا حب المساکین، آقا علیہ السلام بار بار یہ دعا کیا کرتے تھے، مسکینت والی زندگی۔ وَإِذَا رَدَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اے اللہ جب تو فتنے کا ارادہ کر لے پھر کیا کرنا ہے؟ فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے مجھے دنیا سے لے جا تاکہ میں فتنوں سے بچ کر تیرا پاک باز بندہ تیرے پاس آ جاؤ۔ اور صحابہ کرام کیسے دعائیں کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ آج ہمارے معاشرے نے دعا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، دعا کا معنی مفہوم ہی بھول گئی ہے امت، دعا کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ میں کہا کرتا ہوں، علی اعلان کہہ رہا ہوں، ہماری مساجد میں نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے نا اس کی حالت دیکھ لیا کہ کیسے دعا ہوتی ہے۔ جو امام یا عام لوگ دعا کرواتے ہیں نا ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ بس اوقات امام نماز دعا کا اس سے مذاق اڑایا جاتا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم انت السلام منک السلام تبارک، وہ پورا یہ بھی نہیں پڑھتے، منہ پہ ہاتھ پھیرے اور وہ گئے۔ یہ دعا ہے، یہ عبادت کے ساتھ مذاق نہیں، یہ اللہ سے مذاق نہیں۔ مخ العبادہ هو العبادہ، فرمایا میرے صحابہ اصل عبادت ہی دعا ہے، اور وہ دعا جس میں اللہ کی تعریف نہ ہو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ ہو، وہ دعا رد کر دی جاتی، کبھی قبول ہی نہیں ہوتی۔ اگر ہر نماز کے بعد دعا کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن دعا کو دعا سمجھ کے کریں، مذاق نہیں۔ اس کو رسم سمجھ کے نہ کریں، سنت سمجھ کے کریں، اور جس طرح کرنے کا حکم ہے اسی طرح کریں۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کیسے کرنی چاہیے۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، شکوے شکایت کرتے ہیں، یار میری فقیری ختم نہیں ہو رہی، میری پریشانی ختم نہیں ہو رہی، میں تو دعائیں کر کر کے تھکوں۔ کیسے دعا کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری دعا ہے کیا، اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا او کائنات والو تکون فتنۃ، فتنے بڑے بڑے آئیں گے، بڑی بڑی ایسے آئیں گی، لا تنجی منہا، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بھی فتنوں سے نہیں بچ سکے گا الا دعا، ہاں تمہیں تمہاری دعائیں فتنوں سے بچا لیں گی، تمہیں تمہاری دعائیں فتنوں سے بچائیں گی۔ کون سی دعا؟ خالی رسم ادا کرنے والی جس کے اندر اللہ کی تعریف ہی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہی نہ ہو، جس دعا میں وقت ہی نہ دیا گیا ہو، چند لمحوں میں کر دی گئی دعا؟ نہیں نہیں، فرمایا ایسی دعا کرو کا دعاء الغریق، بڑی پیاری مثال عطا بیان فرمائی، فرمایا جس طرح بندہ پانی میں غرق ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو، وہ کتنی محنت کرتا ہے، وہ محنت کرنے میں کوئی کمی کرتا ہے؟ جسے بچانے والا کوئی نہ ہو، پانی میں ڈوب رہا ہو اور اسے پتہ ہے کہ یہاں یا موت ہے یا نجات ہے، محنت کروں گا تو بچوں گا، اور جس طرح پانی میں غرق ہونے والا محنت کر کے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اتنی محنت کر کے رب سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کبھی رد نہیں کرے گا۔ کتنی پیاری مثال ہے، اور میں اس طرح کی دعا کرو جس طرح پانی میں ڈوبنے والا آدمی، غرق ہونے والا آدمی، وہ پوری محنت کرتا ہے، زندگی کا آخری لمحہ، آخری طاقت، آخری چیز بس لگا دیتا ہے کہ میں پانی سے نکلوں گا تو بچوں گا، نہیں نکلوں گا تو مر جاؤں گا، آخری وقت ہے، اور اس طرح کی دعا کرو تو اللہ تمہیں دعاؤں سے، فتنوں سے بھی بچائے گا اور تمہاری دعائیں اللہ قبول بھی فرمائے گا۔ آج ہم نے دعا کو مذاق بنا رکھا ہے اور معاشرے میں دعا کے نام پر دعا کی اتنی توہین اور بے عزتی کرتے ہیں کہ اللہ شاید راضی ہونے کی بجائے اس وجہ سے ناراض ہوتا جا رہا ہے۔ جس کو اصل عبادت کہا گیا تھا اسے مذاق بنا دیا گیا۔ تو آئیں، سب سے پہلا ذریعہ دعا ہے، اور یاد رکھیے دعا ہر جگہ پہ کام آتی ہے، دعا ہر جگہ پہ کام آتی ہے، دعا بڑی بڑی آزمائش اور فتنوں سے بچاتی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے 3 آدمی، بڑی معروف حدیث ہے، 3 آدمی سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے پہاڑی علاقہ ہے، بارش شروع ہوئی، ایک غار میں داخل ہو گئے، غار میں داخل ہوئے، بارش ہو رہی ہے، آندھی چل رہی ہے، اندھیری چل رہی ہے، اوپر سے بہت زیادہ پتھر بڑا آیا اور غار کے منہ پہ آ کے لگ گیا، غار بند ہو گئی۔ اب وہ 3 آدمی تنہا ہیں، تینوں نے مل کے زور لگایا، ایک نے زور لگایا، پتھر نہیں ہٹا۔ اب مشکل ہے، یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، یہ پریشانی ہے، اور ایسی پریشانی ہے کہ شاید باہر سے کسی کو نظر بھی نہ آتا ہو پتھر، کسی کو پتہ ہی نہ چلے یہ غار ہے یا نہیں، اگر غار ہے تو یہاں کوئی بندے اندر بند ہیں یا نہیں، اگر کوئی گزرے بھی صحیح تو اسے کیا غرض اس سے کون اندر ہے یا نہیں۔ اتنی بڑی آزمائش ہے۔ اب کون کام آیا؟ اب تینوں آپس میں بیٹھے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، اس سے بڑی میرے خیال میں اس وقت ان کو پریشانی نہیں تھی، یا موت ہے یا پھر ایک ہی رستہ کہ یہاں سے نکالا جائے۔ اب تینوں نے کہا کہ اپنے اپنے نیک اعمال رب کو پیش کرو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا، اللہ تمہیں نجات دے گا۔ بنی اسرائیل کے یہ آدمی ہیں، اور سنیے، غور کیجئے میرے رب کی کیا شان ہے۔ اس نے بنی اسرائیل، یہ مثال ہزاروں سال پہلے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کے دنیا میں آنے سے پہلے کی ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی زبان کے ذریعے مجھے آپ تک یہ بات پہنچائی، پیغام رب نے، کیوں؟ دعا کا مقام بتانے کے لیے، دعا کا طریقہ بتلانے کے لیے، کہ دعا کو عام نہ سمجھو۔ بعض لوگ تو دعا کرتے ہی نہیں، کہ ہماری ساری نماز ہی دعا ہے۔ ہاں، ساری نماز دعا ہے، لیکن دعا تو دعا ہے نا، اس کا ایک الگ مقام ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے۔
جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ کیا کریں، اور خاص کر تنہائی کے عالم میں جب کوئی نہ دیکھنے والا ہو، میں اور آپ نہ ہوں، ایک بندہ اور ایک اللہ ہو، اس وقت کی دعا کی اللہ کبھی رد، وہ ہمیں وقت نہیں ملتا دعا کرنے کے لیے. کیا خیال ہے، ملتا ہے وقت؟ تینوں کہتے ہیں یار اب اللہ کو وہ اعمال پیش کرو، نیک اعمال، جو اعمال اللہ قبول کر کے تمہیں نجات دے دے. کسی محدث نے بڑی پیاری بات لکھی اس حدیث کے اینڈ پر، کہا لوگوں، کائنات میں رہنے والوں، اس حدیث کو سننے اور پڑھنے اور یاد کرنے والوں، ایک عمل زندگی میں ضرور ایسا کر لو کہ جو میں تمہیں مشکل وقت میں کام آئے، رب کے ہاں تمہاری نجات کا ذریعہ بن سکے. ہم بھی سوچیں کہ میرے اور آپ کے پاس کوئی ایک ایسا عمل ہے جو مشکلات میں ہم رب کے سامنے پیش کریں اور ہمیں نجات مل جائے. ہمیں تو دامن خالی نظر آتا ہے، ہمیں تو گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، پریشانی نظر آتی ہے. رب کو یاد کرنے والے، عبادت کرنے والے، عمل کرنے والے نظر ہی نہیں آتے. جو کرتے بھی ہیں وہ ریاکاری کے سر ہو جاتے ہیں. فرمایا اپنے عمل پیش کرو، اپنے رب کو عمل پیش کرو گے، اللہ اکبر، اللہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا. ان میں سے ایک بولا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری کزن کے ساتھ، چچا کی بیٹی کے ساتھ ایک معاملہ تھا، وہ غربت کی وجہ سے میرے پاس آئی، اپنی پریشانی اس نے مجھے بتائی، میں نے اس کی پریشانی کو دیکھا، کیونکہ میں مالدار تھا، میرے پاس سارا کچھ تھا. میں نے اس کی غربت سے نجائز فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو زنا کا کہا کہ پیسے لے جاؤ لیکن میرے ساتھ زنا کرو. اس نے کہا میری مجبوری ہے، میرے بچے ہیں، یتیم مر جائیں گے. اس نے کہا وہ مریں گے تیرے ہیں، میرے تو نہیں. اگر بچوں کو بچانا ہے، پیسے لینے ہیں تو میرے ساتھ زنا کرنا پڑے گا. آج ہمارے معاشرے میں ایسی بھیڑیں بہت زیادہ ہیں جو کسی غریب کی غربت سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کسی سیٹ پہ بیٹھنے والا ہو، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے مستری مزدور بھی ایسے کاموں سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں غریب سے. یاد رکھیے کہ وقت آنے والا جب رب نے فیصلہ کرنا ہے. اس نے کہا اللہ کے بندے، اس نے کہا میں کسی کی بات نہیں سنوں گا، جا لے جا پیسے، اگر بچنا چاہتی تو میرے پاس یہ کرنا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، وقت طے ہو گیا. چلی گئی. جب واپس آئی، جو وقت طے تھا اس کے پاس آئی، اسے آ کر کہتی ہو اللہ کے بندے، جو تو میرے ساتھ کر رہا ہے میں اس پہ راضی نہیں ہوں، میرا رب گواہ ہے، میں مجبور ہوں، تو میری مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، میں رب کے دربار میں کھڑی ہو کے تیری اپنے رب کو شکایت لگاؤں گی. یاد رکھ آج کوئی نہیں دیکھتا، اس تنہائی میں تو اور میں ہے. میری بات یاد رکھ، ایک رب تو دیکھ رہا ہے جس کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے. کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ساری کائنات نہیں دیکھتی، نہ دیکھے، کوئی نہیں پوچھنے والا نہ پوچھے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. ایک دن آئے گا جب رب کریم نے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے. وہاں کوئی رشوت نہیں ہوگی، وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی، وہاں کوئی بڑا چھوٹا بچانے والا. کہا وہ عدالت لگے گی رب کی، میں رب کی عدالت میں تجھے پیش کروں گی، اپنا قصور پیش کروں گی. اس نے جب یہ بات سنی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رب سے ڈر گیا. کہا جا جانے آنے والی چلی جا، چلی جا، میں نے معاف کیا، تجھے پیسے بھی معاف کیے، میں تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں اپنے رب سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی بھی کسی کی طرف غیر محرم کو نظر بدر نظر بات سے نہیں دیکھوں. اس نے کہا اللہ تو گواہ ہے، کاش یہ اگلے جملے ہمیں سمجھ آ جائیں. اس نے کہا اللہ تو گواہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہے. اے اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے بعد تجھ سے ڈر گیا تھا. اگر تجھے یہ میرا عمل قبول ہے تو اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما. کیسی دعا کی ہے، اس طرح کی دعا کر کے تو دیکھیں، اپنے عمل تو رب کے سامنے پیش کر کے دیکھیں، اگر ہے تو، نہیں ہے تو عمل کرنا شروع کر دیں.
جو زندگی کے لمحات اور سانسیں باقی ہیں نا، ان میں رب کو راضی کرنا شروع کر دیں۔ مشکلات کسی بھی وقت آ سکتی ہیں، آزمائش کبھی بھی آ سکتی ہے، فتنہ کبھی بھی آ سکتا ہے، اور جب فتنہ آئے تو ہمارے پاس کم از کم ایک آدھ عمل تو ایسا ہو کہ رب کو پیش کر کے ہم نجات پا جائیں۔ جب اس نے اپنا عمل پیش کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تھوڑا سا پتھر سائڈ پہ کر دیا۔ دوسرا بولا، اے اللہ، میں بکریوں کا چرواہا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، سارا دن بکریاں چرا کر آیا کرتا، پیالہ دودھ نکالتا اور سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دودھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسے ہوا میں بکریاں چرا کر آیا، لیٹ ہو گیا، دور چلا گیا تھا، چارہ نہیں ملا، چراتے چراتا دور چلا گیا، واپس آیا تو وقت گزر چکا تھا، عشاء کے بعد کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے دودھ نکالا، دیکھا کہ میرے بوڑھے والدین سو گئے ہیں۔ اب میں ان کو جگاتا تو ان کی نیند خراب ہوتی تھی۔ سردیوں کی راتیں سنیں کیا کہتا ہے، اگر میں ان کو جگاتا تو ان کی نیند خراب ہوتی تھی، بوڑھے والدین تھے، پتہ ہے نا بوڑھے بندے کی نیند کھل جائے تو دوبارہ نیند نہیں آتی بس اوقات۔ کہ اللہ تو گواہ ہے، میرے بچے روتے رہے، میری بیوی بیٹھی رہی، نہ اپنی بیوی کو دودھ دیا نہ اپنے بچوں کو دودھ دیا، صرف اس وجہ سے کہ سب سے پہلے مجھ پہ حق میرے والدین کا ہے۔ کاش آج کے نوجوان کو بھی سمجھ آ جائے کہ والدین کی عزت اور احترام کیا ہے، ادب کیا ہے۔ والدین کی بے ادبی کرنے والا بدبخت انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کو بدبختی پہ نہ لے کے آئیں، والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کو گناہوں پہ، نافرمانی پہ نہ ابھاریں، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ بدتمیز نہ بنیں، ادب احترام کریں۔ یہ تمہاری جنت ہے، دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ انہی سے کامیابی ہے، انہی سے ناکامی ہے۔ کہ اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں دیا، بیوی کو بھی نہیں دیا، اور والدین کو اٹھایا بھی نہیں، جگایا بھی نہیں کہ ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے، بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے۔ کہ جب آدھی رات کو میری ماں اٹھی، میرا والد اٹھا، ایک مورخ نے یہ بھی لکھا کہ سردیوں کی راتیں تھی، اس نے پیالہ ہاتھوں میں پکڑ کے کھڑا رہا، جب اتارنے لگا تو اس کا ہاتھ پیالے کے ساتھ جڑ چکا تھا، لیکن والدین کی بے ادبی گستاخی نہیں کی۔ کہا جب میرے والدین رات کے جس پیر میں بھی اٹھے، اپنی مرضی سے اٹھے، اللہ نے ان کو جگایا، میں نے سب سے پہلے ان کو دودھ دیا۔ اے اللہ، اگر تو راضی ہے والدین کے ادب احترام میں، پیار محبت میں، تو اللہ تو نجات عطا فرما۔ اللہ نے آدھا پتھر اور ہٹا دیا۔ اس طرح بھی والدین کو راضی کر کے دیکھیں، اپنی خواہشات کو قربان کریں، اپنے معاملات کو قربان کریں، والدین کا ادب احترام کریں، نہ چاہتے ہوئے بھی والدین کو خوش کریں۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ دنیا و آخرت آسان فرما دے گا، اللہ فتنوں سے بچا دے گا، آزمائش سے بچا دے گا۔ تیسرے نے کہا، اللہ تو گواہ ہے کہ میرے پاس مزدور کام کرتا تھا، شام کو مزدوری دینے کا وقت آیا، ناراض ہو کے چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری جو تھی اسے دیتا رہا، اس نے نہیں لی، میں نے اس کی مزدوری سے ایک بکری خریدی، وہ بکری بڑھتے بڑھتے ایک ریوڑ بن گیا، جب اس کو کچھ عرصہ بعد وہ دوبارہ آیا، اسے یاد آیا، اسے ضرورت پیش آئی کہ یار میں فلاں بندے سے پیسے لے آؤں، بندہ مجبور ہو جاتا ہے، حالات تنگ ہو جاتے ہیں، جب اس کی حالات کی تنگی تھی میرے پاس آیا، کہتا ہو اللہ کے بندے فلاں وقت میں نے تیرے پاس مزدوری کی تھی، میری وہ مزدوری دے دے۔ کہتا ہاں مجھے پتہ ہے۔ آج ہمیں تو پتہ ہوتا ہے تو نہیں پتہ ہوتا نا، کوئی جائے صحیح، ہم تو جان چھڑاتے ہیں، نظریں بچاتے ہیں، کسی کی کوئی چیز ہاتھ میں آ جائے صحیح، اس کو ایسا ذلیل رسوا کرتے ہیں، وہ قیامت تک یاد رکھے گا؟ وہ یاد نہیں رکھے گا، وہ بد دعائیں دے گا، اس کا سارا خاندان بد دعائیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا اللہ تو گواہ ہے، جب وہ میرے پاس آیا، میں نے ایک بکری خریدی، اس بکری کو پالا پوسا، پورا ریوڑ بن گیا، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ ساری تیری مزدوری ہے۔ اس نے کہا میں ایک تو غریب ہوں، ایک حالات کا مارا ہوں، پھر تیرے پاس ہے، آپ سے مذاق کرتا ہے۔ کہتا واللہ اللہ کی قسم میں مذاق نہیں کرتا، یہ تیری محنت مزدوری سے ایک بکری خریدی تھی، آج پورا ریوڑ بن گیا ہے، جا لے جا، میں ایک بکری نہیں رکھوں گا، میں تیری امانت سمجھ کے پالتا رہا ہوں، تو لے جا۔ فرمایا اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے سارا ریوڑ اسے دے دیا تھا، کیوں؟ اس کا حق تھا، اس کی مزدوری تھی، ایک چیز بھی نہیں رکھی تھی۔ اگر تو میرے اس عمل سے راضی ہے تو میں نے
نجات عطا فرما۔ تو اللہ نے سارے پتھر کو سائڈ پہ ہٹا دیا، اللہ نے نجات عطا فرما دی۔ کاش مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں۔ کسی کا حق کھانے والے، کسی کا حق مارنے والے، کسی کو ذلیل و رسوا کرنے والے ایک اللہ ہے جو قیامت کو تو بدلہ لے کر دے گا نا۔ لیکن دنیا میں فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ عمل کے ذریعے کیجئے، زبان سے نہیں، دعا کے ساتھ اور عمل کے ساتھ۔ اور دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کو رب کی رضا کے لیے اللہ کو وقت دے کے، اپنے عمل کو پیش کر کے، اپنے اخلاص کو پیش کر کے، اپنے آپ کو گناہوں سے بنا کر، اپنے آپ کو نیکیوں والا بنا کر اپنے رب کے سامنے پیش ہو جائیں، اپنے ہاتھ اٹھائیں، آنکھوں سے ایک آنسو نکال لیں، اللہ ساری کائنات کے گناہ معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیتا ہے، دنیا کی آزمائش و فتنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی